اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت سورۃ الاعراف جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا چلوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کو نظم کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں کہ ہم اب تک جتنا بھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو ہمیں جس طریقے سے ایک نظم کے ساتھ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے بہت سارے رموز جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتے جا رہے ہیں۔ اور واقعی یہ کتاب جو ہے یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، تو اگر کوئی انسان چاہے اور وہ اپنے تمام بغض اور تمام اپنے یوں سمجھنے کے اگر اس کے اندر کہیں پہ کوئی تعصب موجود ہے، تو وہ اس کو اگر اپنے ذہن سے نکال دے، تو قرآن پاک اس کی بالکل ایسے رہنمائی کرتا ہے کہ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رہنمائی ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل وزڈم وتھ سلمان فیض کے اوپر آپ کو تمام جو پرانے لیکچرز ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ آپ سورہ فاتحہ سے آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ موجود ہے، اور ہماری زوم کلاسز تمام پرانی جو ہیں سورہ بقرہ کے اختتام سے آپ کو سارے لیکچرز جو ہیں وہ الحمدللہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو آسان گرامر کا کورس اور تجوید کا کورس جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور مختلف پلے لسٹ ہیں، ان کو آپ ضرور ایکسپلور کریں جن سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو ہم جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم ایک نظم کے ساتھ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو جو پچھلی آیت ہے اس آیت سے ہی میں آغاز کرتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 جب کلوز ہوئی تھی پچھلے رکوع میں، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور کہا تھا کہ اے اولاد آدم، خذو، تم اختیار کر لو، زینتکم، اپنی زینت کو، اندہ کلی مسجد، اندہ قریب ہے، کلی مسجد، یعنی کہ اگر یہاں پہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو اینڈ میں ہمارے پاس ٹائم کم تھا، سرفراز بھائی نے ایک سوال جو ہے وہ چھوڑا تھا، تو میں ساتھ ہی اس کا بھی جواب جو ہے وہ دیتا چلوں کہ یہاں پر اکثر تراجم میں اس کا مسجد کے معنی جو ہیں وہ یہاں پر نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم اس پورے نظم کو اور کانسیپٹ کو دیکھ لیں تو آپ یہاں پہ اگر مسجد کا ورڈ بھی بول دیں نماز کی جگہ پر، تو بھی آپ کا جو وہ مقصد ہے اس آیت کا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، تم اختیار کر لو، زینتکم، اپنی زینت کو، اندہ قریب، کلی مسجد، یعنی کہ جب تم کسی مسجد میں داخل ہو تو تم اپنی زینت کو اختیار کر کے جاؤ، وکلو، اور کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا، اور نہ تسرفو، اور بیجا خرچ نہ کرو، انہو، بے شک وہ لا نہیں، یحب، دوست نہیں رکھتا، المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو، ان کے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب یہاں پہ جو بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پیچھے جو بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پورا واقعہ آدم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ بات بتائی، کس کو، ہم قریش سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور قریش کو یہ بات کہی کہ جو تم لوگوں نے کچھ بدعات فحاشی کی زمرے میں، یعنی کہ ان لوگوں کے ہاں ایک بدعت رائج ہو چکی تھی کہ جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو، جو لوگ قریش سے دور سے، یعنی کہ کسی بھی دور علاقے سے آتے تھے عرب کے، تو وہ لوگ، ان کو قریش نے یہ کہا تھا کہ یا تو تم ہمارے کپڑے پہن کر داخل ہوگے، یا پھر تم جو ہو بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ طواف کرو گے خانہ کعبہ کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسجد کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کیونکہ مسجد میں یقیناً نماز ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات جیسے خانہ کعبہ ایک مسجد تھی، اور ہم کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ جو انبیاء نے 3 مساجد بنائی ہیں، جن کو ہم کو معلوم ہے کہ مسجد الحرام جو ہے یا خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، مسجد النبوی کی بنیاد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور مسجد الاقصیٰ کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے وہاں پر اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ تو یہ جو خاص طور پہ 3 مساجد ہیں، ان میں سے مسجد الحرام میں یہ بدعت شامل ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل پیغام دیا کہ ان مساجد یا اس کے علاوہ تمام جو دنیا میں مساجد قائم ہوتی ہیں، تو ان میں جب بھی کوئی شخص داخل ہو، ظاہری بات ہے وہاں پہ جانے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، نماز ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ویسے بھی اگر انسان داخل ہوگا تو وہ زینت کے ساتھ ہوگا۔ اب زینت کے لیے ہمیں تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ زینت کے معنی کیا ہیں، اس کے آگے جو ہمارا آج کا سبق ہے وہاں سے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس زینت کے ساتھ یعنی کہ ہمیں جو لباس کی زینت ہے خاص طور پہ، وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے احرام جب ہم باندھ لیتے ہیں، جب ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو وہ کم از کم زینت جو ہے یعنی کہ سطر پوشی جو ہے وہ لازمی ہے، جس کے بغیر ہم جو ہے وہ اللہ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کم از کم وہ لباس جو آپ اپنی عام روٹین میں پہنتے ہیں وہ پہن کر ہمیں اپنی عبادات جو ہیں وہ کرنی چاہیے، مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اپنی حال بے حال ہو کر ہم مسجد میں داخل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم جو ہو وہ زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد میں، وکلو، اچھا، اور اس کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ تم کھاؤ
اور پیو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں سورہ مائدہ میں ہم نے تمام وہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کا قانون تھا، کھانے خورد و نوش کا قانون تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہم اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کہ تمام جو زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، جو چرتے ہیں، جو سبزہ کھاتے ہیں یا کوئی پرندے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ حلال ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو خون خوار ہیں یا جن کے اندر کوئی وحشی پن موجود ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اور جن چیز کے اندر ایک اشتباہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پن پوائنٹ کر کے بتا دیا کہ حلال جانوروں کے اندر بھی جیسے خون ہے وہ حرام ہے، اسی طریقے سے سور جو ہے وہ ایک بھیڑ کی اسپیشی سے ہے، تو اس کو لوگوں میں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انٹروین کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ولا تصرفو، تم اسراف جو ہے وہ مت کرنا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جہاں پر بھی تم کھاؤ گے پیو گے تو تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم نے اپنے ساتھ جو ہے میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات کرنے ہیں، اور ہر چیز میں میانہ روی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کے حق میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں واضح انداز میں یہ بات بتا دی تھی کہ اے عباد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں عباد الرحمن ہیں، جو میرے مومن بندے ہیں، تو ان کی خاصیت یا کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہاں پہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل فرما دیجئے، من حرما، من کس نے حرما حرام کیا ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی جو کہ اخرجا اس نے نکالی ہے لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور وہ پاک ہے، من سے رزق جو کہ تمام کا تمام جو رزق پاکیزہ رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کل فرما دیجئے، ہیا یہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے جو آمنو ایمان لاتے ہیں، فی الحیاتی حیات یعنی کہ زندگی میں، الدنیا دنیا کی، خالصتاً خالص طور پر، یوم القیامہ قیامت کے دن، کذالک اسی طریقے سے، نفصلو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بیان کرتے ہیں آیاتی نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون وہ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہ جو آپ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا پہلی آیت میں ہی، یہ بہت ہی غور طلب انداز ہے۔ اس انداز میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز سے ہی ایک کیا کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ من حرما، کہ کس نے حرام کر دی ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمیں زینت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب ہمیں زینت کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ زینت کے معنی کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے خوبصورتی اور ایک چیز ہوتی ہے زینت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سورہ نور میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا کہ تمہاری جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو تم چھپا کے رکھو، یعنی کہ یہاں تک کہا کہ آواز جیسے پاؤں میں اگر پازیب پہن لی جاتی ہے تو اور اس کی آواز آتی ہے اور وہ آواز جو ہے وہ مردوں کو اگر اٹریکٹ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یوں سمجھیں کہ اہتمام فرمایا اور بنی آدم کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہاں تک ہمیں جو ہے احتیاط برتنی ہے۔ اب اسی طریقے سے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو پیچھے جو رکوع تھا، اس پچھلے رکوع میں ہم نے پوری ڈیٹیل میں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم واقعہ آدم جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس واقعہ آدم میں تمام آراء جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور وہ شیطان کی چالیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی تھی۔ اور اس والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، جو پچھلا رکوع تھا اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لباس کو ایکسپلین کیا تھا اور کہا تھا کہ سب سے جو بہترین لباس ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، یعنی کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ان تمام معاملات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور وہ آپ لوگوں نے اگر وہ لیکچرز نہیں سنے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں سے جا کے ضرور سنیں۔ وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ان پچھلے 2 رکوع جو ہیں ان میں ایکسپلینیشن ہے، اور تخلیق آدم اور دنیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے وہاں پر ایکسپلین کی ہیں، تو ضرور اس کو آپ نے سننا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بات زینت کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زینت جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسے ایک لباس کی زینت ہے، ایک لباس کی زینت کیا ہوگی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے یا کوئی خاتون جو ہے وہ زیورات جب پہنتی ہے یا اپنے آپ کو خوشنما بنانے کے لیے مختلف قسم کی لباس کو اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ جسم کی زینت ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے گھروں کی زینت، جیسے ہم پردے قالین اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ مختلف قسم کی خوبصورت بنانے کے لیے اپنے گھر میں ہم کوئی ڈیکوریشنز جو ہیں وہ اگر لگاتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ گھر کی زینت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو علاقہ، جو شہر گاؤں یا کوئی قصبہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی باغ ہے وہاں پہ سڑکیں یا وہاں پہ تمام کے تمام جو ایک مختلف قسم کے پورٹریٹس جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور اس کو خوبصورت اور خوشنما بنانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہر کی زینت ہے۔ اسی طریقے سے آواز کی زینت جو ہے وہ کیا ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ
بہت اچھی اس کی وہ اگر گاتا ہے یا آواز ہے، ان کی یہ بات میں نے اس لیے ہائی لائٹ کی کیونکہ ہمارے ہاں کچھ مکاتب فکر کے نزدیک جو ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کہ جو اصل میں حرام نہیں ہے لیکن لوگوں نے ان کو حرام جو ہے وہ تصور کر لیا ہے، یعنی کہ لوگوں کے ہاں بعض اوقات جو ہے جو احادیث میں روایات آئی ہیں انہوں نے ان روایات کو تمام روایات کو اکٹھا کر کے ان کو اسٹڈی نہیں کیا یا اس میں سے کسی ایک جگہ سے کوئی ایک بات دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نتیجہ جو ہے وہ قائم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود بیان کر رہے ہیں کہ کون ہے من جو حرما، جس نے حرام کیا ہے زینت اللہ، اللہ کی زینتوں کو، اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آواز کی زینت ہے یا شاعری جو ہے وہ آپ کے کلام کی زینت ہے، کوئی شخص جو ہے وہ شاعری کرتا ہے، اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ٹائم تھا تصویر جو ہے وہ ہمارے علماء کے نزدیک جو ہے وہ حرام تھی، لیکن اب آ کے ان کے جو ہے میجورٹی کے نزدیک جو ہے وہ اس میں ان کی رائے میں تبدیلی آ گئی۔ ایک ٹائم تھا کہ لاؤڈ اسپیکر جو تھے وہ حرام تصور کیے جاتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ ہر مسجد کے لیے لازم و ملزوم جو ہیں وہ ہیں، اور یہ مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے بغیر جو ہیں وہ کوئی مسجد جو ہے وہ نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے ایک بہترین انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہر رما کون ہے جس نے حرام کر لیا ہے، کس کو؟ زینت کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری زینتیں جو ہیں یہ زمین پر اتاری ہیں، اور التی جو کہ اخرجا اس نے نکالی ہیں لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام کے تمام جو رزق، جو پاک رزق ہیں، جو طیب رزق ہیں، وہ طیبات من الرزق، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ رزق کے بارے میں، یعنی کہ خورد و نوش میں جو حلال اور حرام کا قانون تھا وہ ہم پیچھے سورہ مائدہ میں ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کر چکے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، جس کی میں نے ابھی آپ کو نشاندہی کی، جیسے خون جو ہے وہ حرام ہے، اسی طریقے سے سور جو ہے وہ حرام ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں شیر، چیتے، سانپ کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہمارے وجدان میں، انٹیوشن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ تمام کی تمام ناپاک چیزیں، جیسے شراب جو ہے وہ ایک، کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے جی قرآن پاک میں نشے والی چیز کا تو کہا ہے لیکن شراب کا نہیں لفظ استعمال کیا گیا، لیکن بذات خود جو ہے وہ شراب ایک ناپاک چیز ہے، اور اس زمرے میں جتنی بھی ناپاک خورد و نوش میں چیزیں آ جائیں گی تو وہ حرام ہو جائیں گی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل ہی للذین، اور فرماتے ہیں یہ للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، فل حیاتی، حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص طور پر یوم القیامہ، اور خالص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ جو اپنی زندگیاں ان قوانین کے مطابق گزاریں گے ان کو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حصہ ان کا ہوگا۔ کذالک، اسی طریقے سے، نفصلو، ہم کھول کر بیان کریں گے، الآیاتی، آیتیں، لقومی، اس گروہ کے لیے، اس قوم کے لیے، یعلمون، وہ جو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب دنیا میں وہ تمام کی تمام وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون سی موسیقی حرام ہے، کون سی تصویر حرام ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر حلال اور حرام کی جو ایک بحث چھڑی رہتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بے تحاشا لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں جو بعض اوقات جائز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز حرام ہے۔ تو اب اس آیت کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا، تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، انما، انما کا مطلب ہم سب کو معلوم ہے، نہیں سوائے اس کے، یا ہم اس کو صرف جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ کل، کہہ دیجئے، انما، نہیں سوائے اس کے، حرما، حرام کیا ہے، ربی، میرے رب نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اب پیغام دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میرے رب نے تو حرام صرف کیا کیا ہے، اور نمبر ایک چیز، پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کے زمرے میں ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے، الفواحش، یعنی کہ فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب بات یہ سوچی جا سکتی ہے کہ جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی کا ورڈ جو استعمال کیا ہے وہ ایک بہت ہی، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ ایک لفظ کے اندر پورا سمندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوں سمجھنے کے بند کر دیا ہے، اور ایک لفظ کے اندر وہ ساری باتیں، یعنی کہ فحاشی کے اندر جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ زنا جو ہے وہ بھی فحاشی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر جو قوم لوط کا جو عمل ہے وہ بھی فحاشی ہے، اسی طریقے سے جو LGBT یا لیسبین کے کانسیپٹس ہیں یا وہ تمام کے تمام جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی فحاشی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کو، اپنی
آپ کو معلوم ہے کہ حلال رشتے کے علاوہ یعنی کہ میاں بیوی کے علاوہ کسی پہ بھی ظاہر کرتا ہے تو وہ بھی فحاشی ہوگی. اسی طریقے سے فحاشی جو ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فحاشی کا عمل ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور اب یہاں سے ہمیں پہلا اصول مل جائے گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا میوزک ہے جس کے اندر فحاشی موجود ہے، جس کے اندر اوریانیت موجود ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ حرام کے زمرے میں آ جائے گی. یا کوئی ایسی ویڈیو ہے جس میں فحاشی موجود ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممنوع کر رہے ہیں. یا کوئی ایسی بات جس کے اندر فحاشی کا ایلیمنٹ آ رہا ہے، یا کوئی ایسی تصویر جس میں فحاشی کا ایلیمنٹ آ رہا ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حرام کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں جو ظاہر و منہا اس سے وما، اور جو بتانا یا جو پوشیدہ ہو، یعنی کہ فحاشی کی ہر وہ قسم کو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ ظاہر کی ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، اور ان کو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی کے اصول جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور شیطان کی جو ہے وہ چالیں بتا رہے ہیں. اور اس میں جو وہ تمام کے تمام جو طریقے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی پیر صاحب جو ہیں وہ کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں، یا کوئی فقیر یہ دعوت دیتا ہے کہ جی تم کپڑے اتار کر نماز پڑھو تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یا کہیں پر بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جاتا ہے کہ جس میں فحاشی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام کے زمرے میں آ جائیں گی. اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ اگلا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں والاسم. اچھا، اسم کا ایک معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ گناہ، لیکن جس عربی میں جس انداز میں یہ لفظ یہاں پر آیا ہے اور جس طرح سے ایک کانسیپٹ چلا جا رہا ہے، تو عربک گرامر میں اس کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ ہیں حق تلفی کے. تو اب آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ گناہ کے تمام کام یا پھر جو حق تلفی ہے، کسی بھی انسان نے اگر کسی کا حق مارا کسی بھی صورت میں، یعنی کہ کسی یتیم کا حق مار لیا، یا کسی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ہمسائے کا حق مار لیا، یا کسی بھی شخص کے ساتھ جب اس نے حق تلفی کر لی اس کا حق مار کر، تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہوں گی یہ حرام کے زمرے میں آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ ابھی تک ہم نے دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا. ٹوٹل یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے زندگی میں. ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں. خورد و نوش کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ خورد و نوش جو ہے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے اہتمام جو ہے وہ فرما دیا. یہاں پہ ہم نے ابھی فحاشی کو دیکھ لیا کہ وہ حرام ہے. اسی طریقے سے حق تلفی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسم ہے اس کا ایک معنی گناہ ہے اور دوسرے معنی اس کے حق تلفی کے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے گا کہ والبغیا، اور سرکشی، یعنی کہ والبغیا اور سرکشی بغیر الحق، نہ حق کو، یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ حق تلفی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، یا وہ کسی بھی ایسی یعنی کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ بغاوت جو ہے وہ لے آتا ہے، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے بغیر الحق کے، یعنی کہ ناحق. یعنی کہ ہم کو معلوم ہے کہ بغاوت چاہے یا سرکشی کوئی بھی ہو، ساری کی ساری ناحق ہی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیتے ہوئے اور یہ بتا دیا کہ بغیر کسی حق کے اگر کوئی شخص سرکشی کرے گا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حرام ہے. ہم اب یہ فحاشی کو دیکھ لیا ہم نے، اس کے بعد ہم نے دوسری اسم یعنی کہ حق تلفی کو دیکھ لیا، اور سرکشی یعنی کہ کسی نے کوئی بغاوت کی یا سرکشی کری تو یہ بھی جو ہے یہ حرام ہے. اور وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تم جو ہو وہ شریک کرو. ماں جو لم نہیں ينزل، نہیں نازل کیا بھی اس کی سلطانن کوئی سند، یعنی کہ سلطانن کوئی سند، وَأَن اور یہ کہ تقولوا تم کہو اللہ پر، اللہ پر ماں جو لا نہیں تعلمون تم نہیں جانتے. یہاں پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں شرک جو ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری شرک کی اقسام ہیں. کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں نے پیغمبر جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے روپ میں اللہ تعالیٰ زمین پر اترا. اسی طرح سے کسی نے قبروں کے ساتھ شرک کر لیا، کسی نے بتوں کے ساتھ شرک کر لیا، اور کسی نے جو ہے وہ کسی شخصیت جو ہے اس کو نام دے دیا اور اس کے ساتھ شرک کر لیا. تو ہر قسم کی جو شرکیہ پہلو ہوں گے، یعنی کہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک تصویر جو ہے کسی درخت کی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ درخت جو ہے اس کو عبادت کے لیے اگر اس درخت کی کوئی عبادت شروع کر دے، یا کوئی چاند سورج جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی تصویر جس میں یہ عقائد پیش کیے جا رہے ہوں کہ جی ان کو جو ہے وہ خدا مانا جا رہا ہے، تو یہ تمام کی تمام جو تصاویر ہوں گی یہ اپنی ذات میں ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ حرام قرار پائیں گی. اور اسی طریقے سے ان کے تقولو تم کہو یا لگاؤ اللہ پر، اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، یعنی کہ تم کوئی بات کہو. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری بدعات جو ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسی بدعت جو اللہ کے دین میں نہیں ہے، جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، وہ اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس بدعت کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بتا دیا کہ یہ تمام کی تمام جو بدعات ہوں گی جو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے پیش کی جائیں گی، وہ جو ہیں یہ کیا ہوں گی، یہ حرام کے زمرے میں آ جائیں گی.
اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں 5 چیزیں جو ہے وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں. پہلی چیز فحاشی تھی، دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ حق تلفی ہے، تیسری جو ہے وہ سرکشی ہے، چوتھی جو ہے وہ شرک ہے، اور پانچویں جو ہے وہ بدت ہے. تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہیں. اب آپ نے اگر زندگی میں کہیں پر بھی کوئی بھی آپ نے ایسی چیز جہاں پہ آپ کو کچھ شائبہ ہو رہا ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تصاویر کو ممنوع قرار دیا کہ یہ جو ہے اپنے گھر سے نکال دو، جو ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں تو ان کے اوپر کچھ ایسے تصاویر تھیں کہ جو کہ ملائکہ کی تھیں، فرشتوں کی تھیں، جن کی عبادت یا قریش جو ہیں وہ پوجا کرتے تھے. تو حضور پاک نے کہا کہ اس تصویر کو باہر نکال دو. اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر کوئی ایسی موسیقی ہے کہ جہاں پہ شرکیہ معاملات کیے جا رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ تمام کی تمام موسیقی اور موسیقی کے آلات جو ہوں گے وہ حرام ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر حلال اور حرام کے لیے کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو یہ آیت جو ہے اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ آیت نمبر 33 ہے اور سورہ الاعراف میں ہے. یہاں سے آپ کو رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے بعد آگے آپ دیکھیے گا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے اجل، ایک مدت مقررہ ہے. فَإِذَا، پس جب جاء آئے گا اجلہم، ان کا مقرر وقت، لا یستأخرون، نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے، ساعت، ایک گھڑی، ولا، اور نہ یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا یہاں پہ اظہار کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے کیا ہے، اجلن، ایک مدت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آزمائش کا قانون انفرادی طور پر انسانوں کے لیے پیش کیا ہے، تو ایک تو وہ قانون ہے. یہ انفرادی طور پہ جو قانون ہے وہ کیا تھا؟ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور زندگی اور موت کا کارخانہ جو ہے وہ اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ایک مدت ہے. فَإِذَا، پس جب جا آئے گا اجلہم، ان کا مقرر وقت، تو لا یستاخرون، تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے، اور ساتھ اس گھڑی کے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. یعنی کہ جس وقت یہ قانون وقوع پذیر ہوگا، ہمیں معلوم ہے کہ ایک تو قیامت کی گھڑی ہے، ایک ہماری موت ہے. تو جو شخص، اس کی جب موت آ جائے گی تو ایک قسم کی اس کے لیے وہی قیامت کا دن ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان مباحث کے اندر پڑے رہتے ہیں کہ جی ابھی تو قیامت کی نشانیاں یہ بھی باقی ہیں، یہ بھی باقی ہیں، بہت ٹائم موجود ہے. لیکن اس کے برعکس ہمیں اس بات کو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت جو ہے سب سے معلوم ہے ہمیں برحق ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کے سامنے، اگر میں آپ کے سامنے ایک یہ مقدمہ رکھوں کہ جی ایک دادا ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، تو ان رشتوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ کون جو ہے وہ آئے گا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دادا جو ہے وہ اس دنیا میں پہلے آئیں گے، پھر ان باپ ہمارا آئے گا، پھر ہم آئیں گے، یعنی کہ بیٹا آئے گا. تو یہ ایک آنے کا سلسلہ ہے. لیکن یہاں سے دنیا سے جانے کا کوئی وقت موجود نہیں ہے. کہیں پر کوئی شخص پہلے چلا جاتا ہے، کہیں پہ باپ پہلے چلا جاتا ہے، کہیں پہ دادا چلا جاتا ہے، کہیں پہ پوتا پہلے جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہم کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک وقت جو ہے وہ رکھا ہے. اور اب امتوں کے لیے جو قانون ہے، امتوں کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں، جیسے ایک لیبارٹری میں دی جاتی ہے کہ ہم نے ایمانیات پہ سورہ انعام میں بات کر لی، اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ امتوں کی رودات سنا رہے ہیں کس طریقے سے قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. یعنی کہ جب ان لوگوں نے انکار کر لیا اور ایک رسول کی موجودگی میں اللہ کی دعوت کو نہیں ایکسیپٹ کیا. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ قوم لوط کو کس طرح سے، یا قوم جو سمود ہے یا قوم عاد ہے ان کو کیسے تباہ کیا. تو یہ تمام کی تمام جو اقوام عالم ہیں، ان سب کی ہسٹری میں تمام رودات ہم سب کو معلوم ہے. تو اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا قانون ہوگا؟ وہ یہ قانون ہوگا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے امتوں کا وہ قانون کہ ایک تو امتوں کی آزمائش ہوگی، اس آزمائش میں اگر رسول کی موجودگی میں وہ جو ہے اگر مثال کے طور پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا، اور ان کو دنیا میں ہی ان پوری قوم کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو امتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو پوری کی پوری دنیا ہے اس میں 3 قسم کی امتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ دنیا چلی. حضرت نوح علیہ السلام کے ہمیں معلوم ہے کہ 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. اور سیدنا نوح کے جو 2 بیٹے تھے، حام اور سام، ایک جو حام تھے وہ افریقہ کی طرف مبعوث ہوئے، سام جو تھے وہ مڈل ایسٹ کی طرف، ان کو مطلب ان کی نسل جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلی. اور اس سے پہلے تمام کے تمام جو انبیاء آئے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں جو سام کی اولادیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا دعوت کا جو پیغام جو ہے وہ بھیجا. اور اسی طریقے سے ان قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ چکی ہے. یعنی کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو آخری امت تھی
ان انبیاء کی اولادوں میں وہ امت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور اسی طریقے سے ہم نے ان میں دیکھا کہ مسلمانوں میں خاص طور پہ 1000 سال تقریباً انہوں نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی، اور اس کے بعد اب جو تیسری اولاد ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس وقت ان کا جو ہے وہ آزمائش کا جو یا ان کو جو عروج اور زوال کا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ چل رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ یافس جو تھے ان کی اولاد میں قرآن پاک میں آپ نے نام پڑھا ہوگا یاجوج اور ماجوج کا۔ یہ بیسکلی حضرت نوح کے یہ دو پوتے ہیں، یعنی کہ یافس کی اولاد میں یاجوج اور ماجوج، ان سے آگے دو نسلیں جو ہیں وہ چلی ہیں، اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ نسلیں جب یہ ہمیں میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے آگے انسانیت چلی ہے، تو ایک بیٹے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی طرف چلے گئے، ایک بیٹے جو ہیں وہ افریقہ کی طرف چلے گئے، اور تیسرے بیٹے جو ہیں وہ چائنا کی طرف انہوں نے ٹریول کر لیا، اور وہاں سے جو چائنیز اقوام ہیں انہوں نے آگے ٹریول کر کے یورپ میں پھر وہ لوگ گئے، تو یورپ سے یہ اقوام جو ہیں یہ ٹریول کر کے امریکہ اور جاپان کی طرف انہوں نے ٹریول کیا۔ تو اب یافس کی جو اولاد ہیں یعنی کہ یاجوج اور ماجوج، ان کا جو پورا کا پورا اس وقت ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی پریزنٹ دنیا میں جو سپر پاورز ہیں وہ یہی یافس کی اولاد ہیں، یعنی کہ یاجوج اور ماجوج ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کو ہم جب آگے جائیں گے تو ہم ان کو پڑھیں گے بھی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں وہ دنیا کے تمام پھاٹکوں پہ بیٹھ جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے ان کا ظہور پذیر ہوگا۔ تو وہ اب قیامت کی یہ والی نشانی بھی اگر آپ دیکھیں، اور اس کے لیے ہمیں کیونکہ پورا کا پورا یہ ہسٹری کا واقعہ جو ہے یہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور قرآن سے بالکل یہ وہ بائبل کا واقعہ جو ہے وہ ایز اٹ از میچ کرتا ہے، تو ہم اس کو بھی ایک دلیل مان سکتے ہیں کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی بات جو ہے وہ بیچ میں کوئی ایڈ اپ یا اس میں کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں، اور اس ہسٹری کو ان لوگوں نے صحیح بیان کیا ہے۔ اور اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی اس وقت اکنامک کوریڈورز ہیں، آپ کی جتنی بھی سپر پاورز ہیں، آپ کی جتنی بھی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی آرمیز جو سپر پاورز میں ہیں یا جن کے پاس اسلحہ سب سے زیادہ موجود ہے، تو وہ انہی لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ امریکہ، چائنا، جاپان، یورپ، یہ وہ اقوام ہیں کہ جو اس وقت اس اصول کے تحت جو ہم نے یہ آیت پڑھی کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت ہے مقرر کی، فَإِذَا، پس جب جا آئے گا اجلہم ان کا مقررہ وقت، تو لا یستاخرون، تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے، ساتن ایک گھڑی بھی، والا اور نہ یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور ان اقوام عالم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 اقوام جو ہیں وہ اپنا وہ ٹینیور جو ہے وہ پورا کر چکی ہیں، اور اب یہ جو باقی کی ایک آخری قوم جو ہے جو یافس کی اولاد ہے یا یاجوج اور ماجوج پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کی اولاد میں، تو ان کو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت وہ عروج جو ہے وہ حاصل ہے، اور یہ ایک آخری طور پہ یوں سمجھ لیں کہ وہ امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قیامت سے پہلے وہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما اگر یاتی ینکم تمہارے پاس آئیں رسول منکم تم میں سے، یا کچھ سونا بیان کریں سنائیں علیکم تمہیں آیاتی میری آیات، فمن پس جو فمن اتقا، تو جو ڈرا، وہ اسلحہ اور اس نے اصلاح کر لی، فلا پس نہیں ہے خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اولاد آدم جو ہے اس کو مخاطب کیا، اور اولاد آدم کو مخاطب کرنے کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو والا ایک بات کہ یا اے اولاد آدم، اما اگر یاتی ینکم تمہارے پاس آئیں رسول منکم تم میں سے، یا کچھ سنر وہ تمہیں بیان کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ حضرت آدم سے لے کے جتنے بھی آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو اقوام تھیں ان تک اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ گاہے بگاہے اپنے جو دعوت کا پیغام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کئی صحیفے آئے، کئی کتابیں اللہ کی آئیں، کئی پیغمبر آئے، اور وہ جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے پاس یہ ہدایت آئے یا کچھ سونا یا تمہارے بیان کیا جائے علیکم تم پر آیاتی، کوئی میری آیات، فامانے تکا، پس جس کو ڈر ہو یا وہ تقوی رکھتا ہو، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لے، فلا خوف، تو کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر، والا اور نہیں ہوں وہ یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری پیغمبر تھے، اور وہ آخری اس لیے تھے کیونکہ ان کے بعد جو ان کی دعوت تھی وہ جس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، اس سے پہلے وہ موقع کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور وہ دعوت جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سنت ابراہیمی ہمارے اندر قوم میں جاری کی، وہ اور قرآن کی صورت میں ماشاءاللہ ایسے محفوظ ہے کہ جس سے پہلے یہ معجزہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے علماء نے جس طریقے سے تحقیق کی ہے، تمام کے تمام تحقیق کس چیز پر کی ہے؟
احادیث کے ذخیرے کے اوپر، اور اس کی تمام جو اسناد ہیں، سند ہیں، اس کے وہ رولز جو ہیں وہ بنائے ہیں کہ کون کون سے رولز جو ہیں، ان رولز کے اوپر جو ہیں وہ ان کو پرکھا جائے گا ایک حدیث کو، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے صحیح حدیث ہے، کیسے ضعیف حدیث ہے، کیسے حسن ہے، کیسے موضوع ہے، اور اس کے وہ رولز جو ہیں اگر آپ چاہیں تو احادیث کی کتابوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ دعوت بھی بتا دی کہ جو شخص تقوی رکھتا ہے، اور تقوی کے لیے ہم نے معلوم ہے کہ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا ہے، اسی لیے ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے خورد و نوش کا قانون بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم نے مسجدوں میں جانا ہے اور تم نے جو ہے وہ زینت اختیار کر کے جانا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو، وہ کون ہے جس نے میری ان تمام زینتوں کو جن کو میں نے حلال کیا ہے تم نے ان کو حرام کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو صوفی مذاہب ہیں، انہوں نے جیسے خاص طور پہ صوفی مذاہب میں ہمیں معلوم ہے کہ بدھ مت ہو گیا یا ہندو مت ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ ایسے ایسے کانسیپٹس پیدا کیے لوگوں میں کہ یہ تمام کے تمام کہ یہ سب چیزیں مایا ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے محاورے بن گئے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ہاتھ کا میل ہے، یہ مختلف قسم کی یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ سوسائٹی میں اس کو کنڈیم کرتے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری ساری کی ساری زینتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا تھا کہ دیکھو اسراف نہ کرنا، یعنی کہ حد سے نہ بڑھنا، اور بخل بھی نہیں کرنا، یعنی کہ اگر تم نے کہیں پر کوئی تزئین و آرائش کرنی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی کہ تمہیں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو تم اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہو، یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اب جب یہ ہمارے پاس قوانین سامنے آ جائیں گے، اب ایک شخص یعنی کہ ہمارے پاس روایات سے ہمیں پتہ ہے کہ جی مثال کے طور پہ سونا حرام ہے یا ریشم جو ہے وہ مرد کے اوپر حرام ہے، اب آج کل کے دور میں اصل وجہ کیا تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تکبر کی وجہ سے سونا اور ریشم کو پہنتے تھے، تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسی گھڑی ہے جو کہ کروڑوں روپے مالیت کی، اور ایک شخص جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے کہ جی اپنی شان و شوکت کی نشانی جو ہے وہ اسراف کر کے اس کو پہنتا ہے، تو وہ بھی ممانعت میں آ جائے گی، یا کوئی ایسی چیز جو نئی ڈیولپمنٹ میں آ گئی ہے یا نئی انسان کے گھروں میں بعض اوقات اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور انسان اس کو لے کر رکھ لیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہوں گی یہ انہی باتوں کے زمرے میں جو ہے یہ آ جائیں گی۔ اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما اگر یاتی ینکم تمہارے پاس آئے رسول منکم تم میں سے، یا کچھ سنو اور بیان کرے علیکم تمہیں آیاتی میری نشانی، فمن اتقی پس جس نے تقوی اختیار کیا، و اصلح اور اس نے اصلاح کر لی، تو فلا خوف علیہم اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا اور نہ ہوں وہ یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ جو گمراہی ہے، ہمیں نے دیکھ لیا کہ شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ کیا ہے، وہ تکبر ہے، جو ہم نے اس پورے واقعے میں انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس لیے نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں جو ہوں میں بہت عظیم آدمی ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں کیسے انسان کو سجدہ کر دوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا میری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہا ان سے، اولئک یہی لوگ اصحاب النار وہ لوگ جو ہیں وہ اصحاب النار ہیں اور دوزخ والے ہیں۔ اب یہ جو تکبر ہے، یعنی کہ ہمارے پاس بعض اوقات مذہبی طبقہ جو ہے بہت سارے لوگوں کے اس بات پہ پیچھے رہتا ہے کہ جی تمہاری نماز نہیں ہوگی اگر تمہارے پائچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوں گے، جبکہ وہ حدیث اور روایت جو ہے جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کے کچھ لوگ اپنے جو کپڑے تھے ان کو اتنا لمبا کر لیتے تھے اور زمین پر وہ ڈالتے تھے اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے بڑا ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم اپنے کپڑوں کو کیسے زمین پر رونتے ہوئے چلتے ہیں، تو اصل میں پائچے کی اس میں ممانعت نہیں ہے، اس کے اندر تکبر کی ممانعت ہے کہ کوئی بھی شخص اگر تکبر کے ساتھ کوئی ایسے کپڑے پہنے گا، کوئی ایسا رواج قائم کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممنوع قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن ازلم پس کون ہے ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افطرا جس نے بہتان باندھا اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، او یا کذبا جھٹلایا بے آیات ہی اس کی آیتوں کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ینالہم انہیں پہنچے گا نصیبہم ان کا نصیب، یعنی کہ ان کا حصہ من سے الکتاب کتاب میں ان کے لکھا ہوا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئیں ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے رسول، یتوفونہم اور ان کی وہ، یعنی کہ یہاں پہ رسول جو ہے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو موت کے فرشتے جب آئیں، یتوفونہم اور ان کی جان وہ نکالیں، ان کے جو فرشتے ہمارے ان کی طرف بھیجے جائیں اور وہ ان کی جان نکالیں، تو قالوا وہ کہیں گے اینما کنتم کہاں، اینما کہاں ہو، کنتم یعنی کہ تم کہاں تھے، تدعون پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ وہ قیامت کا وہ منظر جو ہے وہ اور مرنے کے بعد کی وہ رودات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں بنی نوع انسان کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جو ہو وہ کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہو، یعنی کہ ان فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فمن ازلم پس کون ہے بڑا ظالم ممن اس سے جو افطرا جس نے باندھا ہو اللہ اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیات یا اس جھٹلایا ہو اس کی آیتوں کو،
یعنی کہ جو شرک کر رہا ہے یا جو فحاشی میں پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی بدعت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے طواف کے لیے، برہنہ طواف کے لیے بغیر کپڑوں کے لیے یہ بدعت جو ہے یہ ایجاد کر لی تھی. تو اولئک ینالہم، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم انہیں پہنچے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من سے الکتاب، کتاب میں جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم ان کے پاس آئیں گے رسولنا ہمارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم اور ان کی جان نکالیں گے، قالوا کہیں گے اینما کنتم کہاں ہو، ماں جو کنتم تم تھے، تدعون پکارتے، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، قالوا وہ کہیں گے دلو وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، و اور شاہدو گواہی دیں گے اللہ پر، انفسہم اپنی جانوں پہ، ان ان کے وہ کانو تھے وہ کافرین انکار کرنے والے. یعنی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کہاں پر ہیں تمہارے وہ شریک شرکا جن کو تم جو پکارتے تھے، جن کے ساتھ تم امیدیں باندھتے تھے. تو اب وہ کیا کہیں گے کہ قال وہ کہیں گے دلو، یعنی کہ وہ گمراہ لوگ جو تھے وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، وہ شاہد اور وہ گواہی دیں گے اللہ پر، انفسہم اپنی جانوں پر، انہم کے وہ کانو تھے وہ کافرین کافر تھے. کالا فرمائے گئے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی میں امتوں میں ہمراہ قد خلت گزر چکی، من سے قبلکم تم سے قبل، من سے الجنی جنات میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، فی النار آگ اور دوزخ ہیں، کلما جب بھی دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی امت، امت اللعنت تو لعنت کریں گے، اختہا اپنے ساتھی پر، حتی یہاں تک کہ اذا جب عزت دراکو ادراک کریں گے، یعنی کہ وہ ان کو مل جائیں گے، فیہا اس میں جمیعاً سب، تو قالت کہیں گے اخراہم ان کی پچھلی قوم، لی اولاہم اپنے پہلوں کے بارے میں، کہ ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں، ادلنا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فاتہم پس تو دے ان کو عذابن عذاب دے، فن دگنا اضافے سے، کہ دگنا عذاب دے، من سے نار آگ کا. کالا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا جواب دے گا، لکلی ہر ایک کے لیے ہے، دیفن دگنا عذاب، ولیکن اور لیکن، لا نہیں تعلمون تم جانتے. یعنی کہ وہ لوگ جن کو جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، ان لوگوں کی ہم باتوں میں آ گئے تھے، تو ان کو تو اب جو ہے نا وہ دگنا عذاب دے دینا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پہ اس ٹائم پہ ان کو کہوں گا کہ نہیں، تمہارے لیے خالی ان کے لیے دگنا عذاب نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے بھی ساتھ ہی دگنا عذاب ہے، دگنا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا. میں شاید کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ قالت خلو فرمائیں گے، خلو تم داخل ہو جاؤ، فی میں امتوں میں قد خلت جو گزر چکی ہیں، امتیں، من سے قبلکم تم سے قبل، من سے الجن والانس، پھر ناری اور آگ میں سے، پھر ناری اور آگ میں، کلما جب بھی دخلت داخل ہوئی ہوگی، امتن کوئی امت، لعنتن تو لعنت کرے گی، اختہا اپنے اس ساتھی کے اوپر. یعنی کہ ایک چیز کیا ہے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. پھر اس کے بعد وہ امتیں جنوں اور انسانوں میں سے جب داخل کر دی جائیں گی آخرت کے دن، تو اس آخرت کے دن وہ لوگ جو ہیں اپنے ان ساتھیوں کے اوپر کیا کریں گے، وہ لعنت کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ان لوگوں کی باتوں میں ہم آ گئے تھے. اصل میں اللہ تعالیٰ، ہم تو اچھائی کے راستے پہ ہوتے اگر ہم ان کی بات کو نہ مانتے. اور وہ کیا کہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکو مل جائیں گے، فیہا اس میں سے جمیعاً سب، تو قالت کیا کہیں گے، اخراہم ان کی پچھلی قوم، لی اولاہم اپنے پچھلوں کے بارے میں، یعنی کہ یہ لوگ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں کیا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں، ادلنا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم پس تو دے ان کو عذابن عذاب دے، فن دگنا، من سے نار آگ سے. قال فرمائے گا لکل ہر ایک کے لیے دیفن دگنا، ولیکن اور لیکن، لا نہیں تعلمون وہ علم نہیں رکھتے. اور اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا کہ خالی تم نہیں بلکہ سب کے لیے جو ہے وہ دگنا عذاب ہوگا، تم ان کو بھی ملے گا اور تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا. وقالت اور کہیں گے اولاہم ان کے پچھلے، لی اخراہم اپنے پچھلوں کو، فما پس نہیں کانا ہے لکم تمہیں، علینا ہم پر، من فضل کوئی بڑائی یا کوئی فضل، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بما اس کا بدلہ، کن تم تھے تم تکسبون جو تم کماتے تھے. یعنی کہ یہاں پہ وہی قانون کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اور اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ وقالت اولاہم اور کہیں گے ان کے پچھلے، لی اخرا اپنے پچھلوں کو، اپنے پچھلوں کے بارے میں، فما پس نہیں کانا ہے لکم تمہیں، علینا ہم پر، من سے فضل کوئی بڑائی، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بما اس کا بدلہ، کن تم تھے تم تکسبون جو کچھ تم اپنے کماتے تھے اس کا بدلہ جو ہے وہ تم یہاں پر کرتے تھے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج کا یہ رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے اگر کوئی کویسچنس ہیں پلیز وہ کویسچنس جو ہے وہ آپ کر لیں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی باقی آپ لوگ ہینڈ بھی ریز کر لیں تاکہ آپ لوگوں سے بھی سبق جو ہے وہ بھی سنا جا سکے. اور سرفراز بھائی، آپ نے جو لاسٹ سوال کیا تھا لاسٹ کلاس میں، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا، کلیئر ہو گیا؟ شروع میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا یا کوئی اور بات باقی ہے؟ نہیں، شکریہ، کافی حد تک آپ نے بات کو ایکسپلین کر دیا. تھوڑا سا میں اس پہ ویسے غور کر رہا تھا تو مجھے یہ بات لگی کہ کیونکہ اسٹارٹنگ میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا بنی آدم، تو اس سے یہ بات ایسا مجھے لگتی ہے کہ یہاں پہ سارے بنی آدم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے،
اور اس وجہ سے وہ کوئی بھی جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جا رہا ہو اللہ کے لیے تو شاید اس سے مراد ہے یہاں پر. باقی دیکھیں وہ تو میں نے کہا نا کہ لوگوں نے جو عبادت جہاں پر بھی آپ نماز، کچھ لوگوں نے اس مسجد سے نماز کے معنی جو ہیں وہ لیے ہیں کہ جب بھی تم نماز میں کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ. لیکن جو سیاق و سباق سے ٹاپک چل رہا تھا بیسیکلی مسجد کا، آپ کا سوال یہ تھا کہ ویسے تو نماز کے لیے صلات کا ورڈ آیا نا، تو یہاں پہ مسجد کا ورڈ جو ہے وہ کیوں لیا گیا؟ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس لیے لیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور بعض اوقات مسجد میں انسان، جیسے ہم مسجد الحرام میں طواف کے لیے جاتے ہیں، سعی کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب وہ اصول بتا دیا کہ جب بھی تم جاؤ گے تو اپنی یہ زینت کو اختیار کر کے جاؤ گے. اور اس کسی سے ہم پھر قانون جو ہے وہ نمازوں کے لیے بھی لے لیں گے کہ آپ کہیں پر بھی کوئی سجدے والی جگہ ہے جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ زینت اختیار کر کے کریں گے. آلرائٹ جی. اور کوئی جی اور کوئی کویشچن کسی کا؟ بہت ہی یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو ہم یہاں پہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ویسے میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ اس پورے رکوع میں آپ کو ماشاء اللہ ایکسپلین اتنا اچھا کر رہا ہوں کہ کوئی سوال ہی نہیں آپ لوگوں کا پیدا ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ اصولاً بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. آلرائٹ جی، پھر میرے خیال میں کوئی کویشچن نہیں ہے تو میں حمدان آنٹی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ شروع سے پڑھ لیں پلیز. اپنا مائک اوپن کر لیں، آپ کا مائک بند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، کہ آپ کہہ دیجئے من کس نے حرما حرام کی زینت اللہ کی اللہ وہ جو اخراجہ اس سے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے وطیبات اور پاکیزہ چیزیں من رزق میں سے. کل کہہ دیجئے یا یہ ہیں للذین ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے فی الحیات دنیا کی زندگی میں خالصاتن خاص طور پر ہوں گی یوم القیامہ قیامت کے دن. کذالک اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انما بے شک حرام کیا کذالک اسی طرح حرام کیا ربی یا میرے رب نے الفواحشہ بے حیائی کے کاموں کو ماں جو ظاہری ہوں منہا ان میں سے وما اور جو باتانا پوشیدہ ہوں والاسم گناہ کو والبغیا اور سرکشی کو بغیر الحق کی حق کے وان تشرکو اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ ساتھ اللہ کے ماں جو لم نہیں ینزل اس نے اتاری بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل وان اور یہ کہ تقولو تم کہو اللہ ما لا تعلمون اللہ پر جو نہیں تم جانتے. اس میں آپ نے ہمیں 5 بتائی ہیں باتیں کہ یہ 5 علامتیں ہیں جو مطلب غلط کام کرے گا. مطلب پوری دنیا میں یہ 5 عمل ہیں جو حرام ہیں. قرآن میں آپ اس میں جتنے بھی حرام کام ہیں نا وہ اس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں آ کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. جی. وَلِكُلِّ اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے آجل ایک مقرر وقت ہے. فَإِذَا پھر جب آ جاتا ہے آجلُہم مقرر وقت ان کا لا یستاخرون نہیں وہ پیچھے ہو سکتے ساعتن ایک گھڑی ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یا بنی آدم اے بنی آدم اما اگر یاتی ینکم آ جائیں تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے یقصونا جو بیان کرتے ہوں علیکم تم پر آیاتی میری آیات فمن اتقی تو جو تقوی کرے و اصلح اور اصلاح کر لے فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور تکبر کیا انہا ان سے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن تو کون ازلم بڑا ظالم ہے ممن نفترا
اس سے جو گھڑ لے اللہ اللہ پر کاذبن جھوٹ او یا کذبا وہ جھٹلائے بی آیاتی اس کی آیات کو اولئکا یہی لوگ ہیں ینالوہم پہنچے گا انہیں نصیبوہم حصہ ان کا من الکتاب کتاب میں لکھے ہوئے میں سے حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں قالو وہ کہیں گے اینا کہاں ہے ماں جنہیں کن تم تدعونا تم پکارتے من دون اللہ سوائے اللہ کے قالو وہ کہیں گے دلو گم ہو گئے انہا ہم سے وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے اللہ پر انفسہم اپنے نفسوں پر انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کافر قالا وہ فرمائے گا ادخلو داخل ہو میری جاؤ ریکویسٹ ہوگی آپ اپنے ہینڈ ریز کر لیں جنہوں نے سبق سنانا ہے تاکہ میں اس کے مطابق پھر ڈسٹریبیوٹ کر سکوں. آنٹی کی تو پڑھ رہی ہیں, باقی 2 ہینڈ اور ریز ہوئے ہیں, تو پھر ورنہ پھر میں پورا سبق جو ہے انہی سے سن لوں گا. تو آپ پلیز ہینڈ ریز کر لیں اگر کسی نے اور بھی سنانا ہے. جی پڑھیے آنٹی. کالا وہ فرمائے گا ادخلو داخل ہو جاؤ فی امم جماعتوں میں قد تحقیق خلط جو گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس جن و انس میں سے پھر نار آگ میں کلما جب کبھی داخل ہوں گی امتن کوئی جماعت لعنت کرے گی اختہا اپنے ساتھی کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادارکو وہ جمع ہو جائیں گے فیہا اس میں جمیعن سب کے سب قالت وہ کہے گی اخرا ہم پچھلی ان کی لی اولاہم اپنی پہلی کو ربنا اے ہمارے رب ہؤلائی یہ ہیں وہ لوگ ادلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں فآتیہم پس دے انہیں عذاب ضعفاً 2 گنا من النار آگ سے کالا وہ فرمائے گا لکلن ہر ایک کے لیے ضعفن دگنا ہے 2 گنا ہے ولیکن اور لیکن لا تعلمون نہیں تم جانتے وقالت وہ کہے گی اولاہم پہلی ان کی لی اخراہم ان کی پچھلی کو یا یعنی پچھلوں کو پہلے والے کہیں گے پچھلوں کو فما پس نہ کانا ہوئی لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضلن کوئی فضیلت فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ, آپ نے آنٹی بہت اچھا پڑھا ہے. آلریڈی جی عزیز فاطمہ آپ شروع سے پڑھ لیں اور میں آپ کو دوبارہ ویلکم کہتا ہوں. ماشاءاللہ کافی دن بعد آپ آئی ہیں اور اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کنٹینیو رکھیں گی کلاس کو. تھینک یو سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے من حرما کس نے حرام کیا زینت اللہ اللہ کی زینت کو التی جو اخرجہ اس نے نکالی لی عبادی ہی اپنے بندوں کے لیے والطیبات ہی اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے. قل کہہ دیجئے یہی للذین یہ ہے للذین ان کے لیے جو آمن و ایمان لائے فی الحیات دنیا کی زندگی میں خالصۃ خاص طور پر یوم القیامت قیامت کے دن کذالک اسی طرح مفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتیں لقومی اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما بے شک حرما حرام کیا ربی میرے رب نے الفواحش فحش چیزوں کو فحش باتوں کو ما ظاہرہ جو ظاہری طور پر ہوں منہا اس میں وما بطنا اور جو باطنی طور پر ہوں والاسم اور گناہ والبغیا اور سرکشی بغیر الحق کی جو والاسم ہے جس کے معنی آپ نے گناہ بتائیں, میں نے اس کے ایک معنی اور بھی بتائے, وہ کیا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا, حق تلفی, کسی کا حق نہ پہنچانا. والبغیا اور سرکشی بغیر حق بغیر حق کے وان تشرکو اور یہ کہ تم شرک کرو یا شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ینزل ما جس کی لم نہیں ینزل اس نے اتاری بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل وان اور یہ کہ تقولو تم کہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. میں آپ کو یہ 5 پوائنٹ دوبارہ سے یاد کرانے کے لیے بتا دیتا ہوں. یہ 5 پوائنٹ جو ہیں کون کون سے ہیں آپ یہ دیکھیے گا.
پہلا پوائنٹ جو ہے فحاشی ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے حق تلفی ہے، تیسرا سرکشی ہے، اور چوتھا شرک ہے، اور پانچواں بدعت ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں. جی پڑھیے. لکلی امتن، ہر امت کے لیے اجل ایک مقررہ وقت ہے. فاذا جاء، پس جب آ جاتا ہے اجلہم، ان کا مقررہ وقت، لا یستاخرون، تو نہیں وہ مؤخر کیا جاتا، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے کیا جاتا ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتی جنکم، جب آئے تمہارے پاس، رسول، میرے بھیجے ہوئے فرشتے، میرے بھیجے ہوئے رسول، یہ آگے پیچھے کر کے، اچھا، منکم، تم میں سے، یقصونا، وہ بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، یہاں میری سے آیت. آپ کو اس آیت سے نا فامن ازلمون، ابھی آپ جس آیت پر ہیں، نہیں وہ اگلی آیت پڑھیے آپ، پلیز پوری کیجیے اس آیت کو. یہی میں وہی پڑھ رہی تھی. جی جی. یا بنی آدم، اے بنی آدم، یا اے اولاد آدم، اما یاتینکم، جب آئے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یقصونا، وہ بیان کرے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیتیں. فمن، پس جس نے تقوی اختیار کیا، وہ اصلاح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر اختیار کیا، انہا، اس سے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے. فمن، ماشاء اللہ جی، پس ازلم، آگے بڑا ظالم. آگے آپ پڑھ لیں سسٹر نسرین. آپ نے ماشاء اللہ کافی دن بعد شروع کیا اور بہت اچھا سنایا، جزاک اللہ خیر. جی جی سسٹر نسرین، مائک اپنا اوپن کر لیں پلیز. اور آپ سے میں نے ایک چیز بھی پوچھنی تھی کہ آپ اگر مجھے بتائیں، آپ سائم جو ہیں وہ خیریت سے ہیں؟ بہت عرصہ ہوا وہ کلاس میں نہیں آئے، اور آپ سسٹر سائمہ جو ہیں وہ بھی کلاس میں نہیں آئے، ہاں تو جی، میں نے کہا پوچھوں. یہ الحمدللہ خیریت سے تو وہ ہیں، بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو تبھی مطلب توفیق ملتی ہے. کچھ ان کی یہ مصروفیت ہے کہ ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. چلیں میرا پیغام دیجیے گا، کوشش کریں. ہاں بس، جی ہاں جی، وہ مطلب مجھ سے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ماما میں بہت مطلب کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں کلاس لوں، لیکن میں لے نہیں انہوں نے پاتا. کہا ریکارڈنگ ضرور اور سنا میں ہے، سلمان بھائی سے ریکارڈنگ ضرور سنا چلیں جی، ٹھیک ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن، کون ہے جو، ازلم، جو زیادہ ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گھڑے، اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، او یا کذبا، یا وہ جھٹلائے بھی آیاتی ہی، ہماری، اس کی آیات کو. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، انہیں جو پہ ملے گا، ینالہم، انہیں ملے گا، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یا جو لکھا ہوا ہے کتاب میں. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاءتہم، آئیں گے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے فرشتے، یتوفونہم، اور وہ فوت کریں گے انہیں، قالو، تو وہ کہیں گے، اینا، کہاں ہے، ما، جو کنتم تھے، تدعونا، پکارتے، من، سے، دون اللہ، اللہ کے سوا جسے. قالو، وہ کہیں گے، دلو، وہ گم ہو گئے، انا، ہم سے، وشاہدو، اور وہ گواہی دیں گے، الا انفسہم، اپنے نفسوں کی، انہم، کہ بے شک وہ، کانو، تھے، کافرین، کافر یا انکار کرنے والے. قال ادخلوا، کہا جائے گا انہیں، تم داخل ہو جاؤ، فی امم، اس امت میں، قد، جو یقیناً، خلط، گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، آگ کے عذاب میں. کلما، پس جو بھی، داخل ہوگا، امت میں، لعنت، تو لعنت کرے گی امت، لعنت کرے گی اس پر، اختہا، اس کے ساتھی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب دارکو، وہ جمع ہوں گے، فیہا، وہ جب اکٹھے ہوں گے، فیہا، اس میں، جمیعاً، سب کے سب. قالت، تو کہیں گے، اخراہم، ان کے پہلے، لی اولاہم، ان کے بعد والے، لی اولاہم، ان کے پہلوں کو، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی، یہی وہ لوگ ہیں، اضلونا، جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتیہم، پس تو دے انہیں، عذاباً، عذاب، ضعفاً، دگنا، من النار، آگ کا. قالا، کہیں گے، کالا، فرمائے گا اللہ، لکل، ہر ایک کے لیے، ضعفٌ، دگنا ہے، ولکن، لا، اور لیکن نہیں، تعلمون، تم علم رکھتے اس کا. وقالت، اور
اور کہیں گی اولاہم ان کی پہلی لی اخراہم ان کے بعد والوں سے فما نہیں ہے کانا لکم نہیں ہے تمہارے لیے علینا اس پر یہ من من فضل کوئی فضیلت یا کوئی مطلب تمہیں بڑائی فذوقوا پس تم چکھو العذاب عذاب بما بوجہ اس کے تم تھے تکسبون جو تم عمل کرتے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی آپ سسٹر رفت شروع سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل آپ کہہ دیجئے من کس نے حرم حرام کی زینت اللہ اللہ کی زینت التی جو اخرج اس نے نکالی لعبادی اپنے بندوں کے لیے وقت تو یہ باتی اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق سے قل کہہ دیجئے یا وہ للذین ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں خالصتاً ان کے لیے خالص ہوں گی یوم القیامہ قیامت کے دن کذالک اسی طرح نفصل ہم بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات لقوم اس قوم کے لیے یا ملین وہ جانتے ہیں یا علمون علم سے یا علمون وہ جانتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما بے شک حرم حرام کیا ربی میرے رب نے. انما کے لیے بے شک سے بہتر ہے آپ یا تو صرف بول لیں یا پھر نہیں سوائے اس کے بولیں تو زیادہ مفہوم بہتر ہو جائے. انما صرف حرم حرام کیا ربی میرے رب نے الفواحشہ بے حیائی کو ماں جو ظاہرہ ظاہر ہے منہا ان میں سے وما اور جو بطنا چھپی ہوئی ہیں ول اسما اور ول اسما گناہ یا جو ہے حق تلفی ول بغی اور سرکشی یا بغاوت بغیر الحق نہ حق طریقے سے وان اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ ماں جو لم ينزل نہیں اس نے اتاری بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل وان اور یہ کہ تقولو تم سب کہو اللہ اللہ پر ماں اللہ پر یہ بات ماں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے فَإِذَا پھر جب جاء آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت لا یستاخرون وہ سب پیچھے نہیں ہوتے یا وہ وقت مطلب پیچھے نہیں ہٹتا ساعتا ایک لمحہ بھی ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے ہوتا ہے. یا بنی اے آدم اولاد اما اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے یقصون وہ بیان کریں علیکم تم پر آیاتی میری آیات فمن پھر جو اتقا متقی بن گیا واصلح اور اس نے اصلاح کر لی فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. والذین وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ان سے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن جزاک پھر اللہ کون ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا. آگے سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن تو کون ہے ازلم زیادہ ظالم ممن افترا جس نے افترا کیا علی اللہ اللہ پر کذبن جھوٹا او کذبا یا جھٹلایا بآیاتہ ہی اس کی آیات کو اولئک یہی ہیں وہ لوگ ینالہم ان کو مل جائے نصیبہم ان کے نصیب کا من الکتاب کتاب میں لکھا ہوا حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یتوفونہم وہ انہیں فوت کریں قالوا
وہ کہیں گے اینا کہاں ہے ماں جن کو جو تم تھے تدھونا پکارتے من دون اللہ اللہ کے سوا قالو وہ کہیں گے ذلو گم ہو گئے انا ہم سے وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے علی پر انفسہم اپنی جانوں پر انا ہم بے شک وہ کانو تھے کافرین کفر کرنے والے کافر قالوا ادخلوا وہ فرمائیں گے ادخلوا اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ فی میں امتیں قد یقیناً خلط گزر گئی من سے قبلکم تم سے پہلے من الجن جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے فی النار آگ میں کلما جب کبھی داخل ہوئی امت لعنت کی اس نے اختہا اپنی بہن پر یا اپنی جیسی قوم پر حتی یہاں تک کہ اذا جب دارکو وہ اکٹھے کیے جائیں گے فیہا اس میں جمیعاً سب کے سب قولت کہے کہ اخراہم ان میں سے پہلی ان میں سے بعد والی اولاہم ان میں سے پہلی والی کو ربنا اے ہمارے رب ہؤلائی یہی وہ لوگ ہیں ازلونا انہوں نے گمراہ کیا ہمیں فاتیہم پس دے انہیں عذاباً عذاب ضعفاً دگنا من النار آگ میں سے قولا اللہ فرمائے گا لکلن ہر ایک کے لیے ضعفاً دگنا ہے ولکن اور لیکن نہیں تعلمون تم علم رکھتے لا نہیں تعلمون جی لا رہ گیا تھا وہ جی سر وقالت اور کہے گی سر یہی ہے نا اچھا جی وقالت اور کہے گی اولاہم ان میں سے پہلی لاخراہم اپنے بعد آنے والوں کو فما تو نہیں کانا ہے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل فضیلت میں سے فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب بما اس کے سبب تم تھے تکسبون جو تم کماتے صدق اللہ العظیم آلریڈی ماشاءاللہ جزاک اللہ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو کوئی چیز اگر آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے ابھی بھی تو پوچھ لیں پھر ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کیجئے کہ آپ کے جو جان پہچان میں لوگ پہلے کلاس میں آتے رہے ہیں ان کو ضرور ریمائنڈ کراتے رہیں تاکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کسی نہ کسی وجہ سے کلاس مس کر جاتے ہیں اور اس میں ہمیں تھوڑا سا فالو اپ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے آلرائٹ جی کوئی کویسچن بس تھوڑا سا کمنٹ یہ کرنا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو ایک صوفیانہ قسم کے جو اسلام کو جو کرتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے مطلب حلیہ وغیرہ اور جو اس طرح سے اپنے گیٹ اپ وغیرہ پہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اتنا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زینت جو ہے وہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے مطلب جو لوگ ہیں نیک اللہ کے بندے جو ہیں ان کے لیے زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا میں جو چیزیں دی ہیں برتنے کے لیے ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کسی رہبانیت کی طرف جیسے چلے جاتے ہیں نا اکثر کوئی اس طرح کے لوگوں کے بلیو ہو جاتے ہیں کہ آپ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہاں پر تو بالکل الگ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ہی چیزیں ہم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو زینت ہے اور خاص طور بالکل پہ آپ آخرت میں تو خاص طور پہ ہوگا اور دنیا میں تو ہے ہی لیکن آخرت میں تو اور زیادہ ہوگا بالکل میں نے لیکچر کے دوران بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی صوفی مذاہب ہیں جیسے بدھ مت ہے ہندو مت ہے اور اکثر لوگوں میں کہ انہوں نے جو کانسیپٹس جنریٹ کیے ہیں کہ وہ بعض اوقات ان زینتوں کو ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کے رہبانیت کا جو ایون آپ جس طریقے سے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایون ہم نے عیسائیت میں دیکھا کہ ایک پورا کا پورا جو سسٹم جو ہے ان کا ایک نن کا اور انہوں نے ایک کانسیپٹس جو ہیں وہ پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح کہہ دیا کہ کون ہے جس نے حرام کیا اللہ کی زینتوں کو اور میں نے اسی لیے اس میں ایکسپلین کیا کہ ایک ایک چیز یعنی کہ ایک لباس ان کے جسم کی زینت ہے ایک ہمارے مطلب گھر کی زینت ہے ایک ہمارے شہر کی زینت ہے اور اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام جو زینتیں ہیں یہ بالکل اپنے طور پہ اپنی ذات میں جائز ہیں اور اس میں اب کہیں پر جیسے کچھ جگہوں پہ جیسے مردوں کو کہا گیا کہ جی ریشم یا سونا جو ہے وہ حرام ہے لیکن حضور پاک نے اصل مقصد کیا تھا کہ وہاں پہ وہ تکبر کا وہ کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگ اس معاشرے میں جو پہنتے تھے وہ تکبر کی وجہ سے وہ اس طرح سے پہنتے تھے کہ شان و شوکت اور تکبر کا کانسیپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا تھا تو آج کی کوئی بھی ایسی قسم جو اس تکبر کی وجہ سے کوئی شخص اگر اس زینت میں بن جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی اور اسی طریقے سے زینت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا اسراف جو ہے وہ بھی حرام ہے تو حد سے بڑی ہوئی کوئی چیز جو ہے اگر اس میں آپ زیادتی کر لیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی تو ہمیں میانہ روی کا جو ہے وہ درس دیا ہے جی جزاک اللہ بالکل ایسے ہی آلریڈی انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا تو کوشش کریں کہ آپ لوگ تیاری کر کے آیا کریں اور تھوڑا سا انٹریکٹیو سیشن جو ہے اس کو مطلب کویشچن آنسر اور چیزوں میں آپس میں ہماری ڈسکشنز ہو تاکہ سب کو ایک دوسرے کی بات چیت سے جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آلرائٹ جی اللہ حافظ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ
اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.